باب الاذانی، اذان کا باب ہے۔ الاذان سنۃ للصلوات الخمس والجمعۃ، اذان سنت ہے پانچوں نمازوں کے لیے اور جمعہ کے لیے، دونا ما سواہ، اس کے علاوہ اذان سنت نہیں ہے۔ یہ دلیل کیا ہے؟ للنقل المتواتر، یہ چیز متواتر نقل ہے، تواتر کے ساتھ منقول ہے۔ تواتر مطلب یہ ہے کہ ہر حدیث کی کتاب میں یہ چیز نقل ہے۔ وصفۃ الاذان معروفۃ، اور اذان کا طریقہ مشہور ہے۔ وَهُوَ كَمَا أَذَّنَ الْمَالِكُ النَّازِلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور یہ وہ طریقہ ہے جیسے اذان دی اس فرشتے نے جو آسمان سے نازل ہوا تھا۔ آسمان سے فرشتہ کیا نازل ہوا تھا؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا کہ جی مشورہ دے کہ ہم نے اذان کی نماز کے لوگوں کو کیسے اکٹھا کرنا ہے۔ تو کسی صحابی نے مشورہ دیا جی ہم وہ ناقوس بجائیں گے، کسی نے کہا جی ہم آگ روشن کریں گے، کسی نے کہا جی ہم کوئی شور کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا کوئی جواب نہ دیا۔ ایک صحابی تھے اور جگ سے انہوں نے رات کو یہ خواب آیا کہ یہ دو فرشتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ناقوس ہے۔ وہ جب بجانے لگے تو کہا جی کیوں بجانے لگے؟ انہوں نے کہا جی اس لیے کہ لوگ نماز کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ تو دوسرے نے کہا یوں نہ کرو اور میں تمہیں اس سے بہتر طریقہ بتاتا ہوں۔ تو انہوں نے نماز اذان پڑھی۔ جب ان صحابی نے آ کے حضور کو یہ خواب سنائی تو حضور نے فرمایا کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں تعلیم ہوا ہے۔ تو پھر جب وہ اذان دے رہی تھے تو عمر آ گئے، تو عمر نے کہا جی یا رسول اللہ مجھے بھی یہی خواب آئی ہے کہ ہم نے ایسے ہی کرنا ہے۔ ولا ترجیح، فی اس میں ترجیح نہیں ہے۔ ترجیح کسے کہتے ہیں؟ وہ ان یرجع، کہ وہ دوبارہ کہے گا، فیر فصوتہ، وہ اذان کو دوبارہ کہے گا اور اپنی آواز بلند کرے گا شہادتین میں، بعد ما خفض بہما، ان کو پست کرنے کے بعد۔ ترجیح کیا ہے میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 4 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب آگے نا پہلی مرتبہ کہنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور دوسری مرتبہ بلند اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر بآواز بلند اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو یہ ترجیح ہے کہ ایک مرتبہ آہستہ کہنا اور دوسری مرتبہ بلند آواز میں کہنا۔ وہ یہ ہے کہ این یرجع، رجوع کرے اور اپنی آواز کو بلند کرے شہادتین میں، پہلے ان کو پست کہنے کے بعد۔ اور امام شافعی کہتے ہیں فی ذالک، اور یہی امام شافعی کہتے ہیں لے حدیث ابی محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت ابو محذورہ کی حدیث اس حوالے سے وہ بطور دلیل دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام امرہ بالترجیح، وہ کہتے ہیں کہ حضور نے ترجیح کا حکم دیا تھا کہ تم ایسے اذان پڑھو۔ والانا، ہماری دلیل یہ ہے لا ترجیح فی المشاہیر، جتنی مشہور حدیثیں ہیں نا سب مشہور حدیثوں میں ترجیح کا ذکر نہیں ہے۔ اچھا اگر مشہور حدیثوں میں ترجیح کا ذکر نہیں ہے تو پھر ابو محذورہ یہ کیوں کہتے ہیں جی حضور نے مجھے ترجیح کا حکم دیا؟ احناف اس کا جواب یہ دیتے ہیں وکان مارواہ تعلیما، کہ جو حضور نے ان کو یہ سکھایا تھا یہ بطور تعلیم سکھایا تھا۔ انہوں نے آہستہ پڑھا، حضور نے کہا نہیں بلند آواز میں پڑھو، انہوں نے وہ آہستہ اور بلند آواز میں پڑھنے کو اذان کا طریقہ سمجھ لیا۔ فضلنا ترجیح، انہوں نے اس کو تعلیم کو ترجیح سمجھ لیا۔ ویزید فی اذان الفجر بعد الفلاح، اور فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد اضافہ کرے گا الصلاۃ خیر من النوم مرتين، نماز نیند سے بہتر 2 مرتبہ۔ یہ کیوں اضافہ ہوا؟ جو اصل اذان فرشتے نے سکھائی تھی اس میں الصلاۃ خیر من النوم کا ذکر نہیں تھا۔ لینا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال الصلاۃ خیر من النوم، کیونکہ بلال نے 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم کہا۔ کب کہا؟ حین واجد النبی راکدن، کہ حضور آرام کر رہے تھے اپنے گھر میں، تو جب انہوں نے سوچا کہ اب حضور کو کیسے میں آواز دوں نماز کے لیے آئے، تو حضرت بلال نے اپنے گمان کے مطابق یہ کہہ دیا الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو حضور نے جب یہ جملے سنے تو فرمایا فقال علیہ الصلوۃ والسلام ما احسن ھذا یا بلال، اے بلال یہ کتنی اچھی تم نے جملے بولے ہیں، اجعلہ فی اذانک، اس کو اپنے اذان میں رکھ لے۔ اب اس کے بعد فجر کی اذان میں حیا علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ ہو گیا۔ بخص الفجر بہ لانہ وقت یوم نوم و غفلۃ، پھر 5 نمازوں میں فجر میں ہی کیوں الصلاۃ خیر من النوم ہے؟ کیونکہ وہ ٹائم نیند کا ہے اور غفلت کا ہے۔ والاقامۃ مثل الاذان، اور اقامت اذان کی مثل ہے۔
اللہ انہ یزید فیہ بعد الفلاح قد قامت الصلاۃ مرتين، مگر یہ کہ اس میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ کہیں گے۔ ہاکذا فعل المالک النازل من السماء، ایسا ہی کیا تھا اس فرشتے نے جو آسمان سے نازل ہوا تھا، وہ المشہور، اور یہ چیز مشہور ہے۔ ثم ہوا حجۃ علی الشافعی، پھر یہ امام شافعی کے خلاف حجت بھی ہے، فی قولہ، وہ کہتے ہیں انہا فراد افرادا، کہ اقامت ایک ایک مرتبہ کہنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر ایک مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر حی علی الصلاۃ، پھر حی علی الفلاح، سوائے قد قامت الصلاۃ کے۔ کہتے ہیں کہ قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ کہنا ہے، تو امام شافعی کے خلاف بھی ہماری دلیل یہی ہے کہ حضور نے کہا تھا کہ اذان اقامت کی مثل ہے۔ بھائی یترسل فی الاذان و یحضر فی الاقامت، اذان میں ترسل کرے گا اور اقامت میں حضر کے ساتھ پڑھے گا، حضر جلدی پڑھنا اور یترسل ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، ترسیل جس کو کہتے ہیں۔ لقولہ علیہ الصلوۃ والسلام لبلال، کیونکہ حضور نے بلال کو فرمایا تھا اذا اذنت فترسل، جب تو اذان پڑھے تو ترسیل سے پڑھ ٹھہر ٹھہر کے، واذا اقمت فاحضر، اور جب تو اقامت کہے تو حضر سے پڑھ۔ وہذا بیان الاستحباب، اور یہ چیز بطور استحباب ہے، مستحب ہی ہے کہ اگر بندہ ایسا پڑھے۔ ویستقبل بہما القبلہ، اور استقبال قبلہ کرے گا دونوں میں، اذان میں بھی اقامت قبلہ رخ ہو کے یہ کہنی ہے۔ لأن المالک النازل من السماء اذن مستقبلا للقبلہ، کیونکہ وہ فرشتہ جو آسمان سے نازل ہوا تھا اس نے اذان دی تھی قبلے کی طرف منہ کر کے۔ ولو ترک الاستقبال جاز لحصول المقصود، اگر اس نے قبلہ رخ ترک کر دیا تو پھر بھی اذان جائز ہو جائے گی، کیونکہ مقصود حاصل ہے، مقصود یہ ہے کہ لوگوں کو نماز کے پتہ چلے۔ وَيَكْرَهُ لِمُخَالَفَةِ السُّنَّةِ، لیکن اگر قبلے سے روح موڑ کے اذان پڑھیں گے تو یہ مکروہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے سنت کی مخالفت کی ہے۔ وَيُحَوِّلُ وَجْهَهُ لِلصَّلَاةِ وَالْفَلَاحِ يَمِينًا وَيُسْرًا، اور پھیرے گا اپنا چہرہ حی علی الصلاۃ میں اور حی علی الفلاح میں، دائیں اور بائیں، حی علی الصلاۃ میں دائیں طرف منہ کر کے اور حی علی الفلاح میں بائیں کندھے کی طرف منہ کرے۔ لأنہ خطاب للقوم فیواجہہم بہ، تو اب وہ جب یہ قوم کو خطاب ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو ان کی طرف ہی توجہ کرے گا۔ وَإِنِ اسْتَدَارَ فِي صَوْمِعَتِهِ فَحَسَنَ، اگر وہ صومعے میں گھومے تو یہ اچھا کرے گا۔ صومعہ سے کیا مراد ہے؟ پرانے وقتوں میں اذان دینے کے لیے مسجد کے ساتھ مینار ہوتا تھا، اور مینار اندر سے اتنا چوڑا ہوتا تھا 5-6 فٹ جو ہے نا، کہ جس میں وہ ایک طرف جا کے چل کے حی علی الصلاۃ کے ایک طرف کے لوگوں کو دوسری طرف چل کے جا کے کہ حی علی الفلاح، تو یہ کہتے ہیں صومعہ وہ مینار جو اندر سے کافی جس میں سپیس ہے، بندہ چل کے دائیں بائیں ہو کے اذان کہہ سکتا ہے۔ مراد اذا لم یستطع تحویل الوجہ یمینا و شمالا، تو یہ اس کی مراد یہ ہے کہ جب مطلب استطاعت نہ رکھے اپنا چہرہ دائیں بائیں پھیرنے کا، ما ثبات قدمہ ہے، اپنے قدموں کو ثابت رکھے گا، مکان ہم اس جگہ پہ رکھے کما ہوا سنت، یہ سنت بین کانت صومعہ مستن، اگر صومعہ کھلا ہے تو یہ کیا ہے ناس من غیر حاجت فلاح، تو اب اس میں اگر حاجت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اگر مطلب دیکھیں کہ صومعہ کھلا ہے اور بندہ حرکت کر کے چل کے جا کے دے گا، کہتے اصل چیز یہ ہے کہ اذان کھڑے ہو کے دے، اپنی قدم ایک جگہ پہ رکھے، لیکن اگر صومعہ کھلا ہے مینار تو پھر بندہ چل کے بھی جا کے کہہ سکتا ہے۔ والافضل للمؤذن ان یجعل اصبعیہ فی اذنیہ، مؤذن کے لیے افضل یہ ہے اپنی دونوں انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں رکھے، بذالک امر النبی علیہ الصلوۃ والسلام بلالا، کیونکہ حضور نے حضرت بلال کو یہ حکم دیا تھا، وَلِأَنَّهُ ابلغ فی الاعلام، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بلند آواز نکالنے میں زیادہ بلیغ ہے، یعنی اگر بندہ کانوں میں انگلیاں تک پڑے گا تو یہ زیادہ دور آواز جائے گی۔ فَإِن لَمْ يَفْعَلْ، اگر کانوں میں انگلیاں نہ بھی دے فَحَسَنٌ، تو پھر بھی ٹھیک ہے، لِأَنَّهَا لَيْسَ بِسُنَّةٍ اصلیۃ، کیونکہ یہ سنت اصلیہ نہیں ہے۔ وَالتَّسْبِیحُ فی الفجر، اور فجر میں تسبیح حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ مرتین بین الاذان والاقامۃ حسن، یہ اذان اور اقامت کے درمیان کہنا یہ اچھا ہے۔ تسبیح کہتے ہیں بیٹا جب اذان ہو جائے تو آپ جیسے سمجھدار طالب علم ستے رہن، ان کو آواز دینا، اٹھو بھی نماز کا ٹائم ہو گیا، اٹھو نماز واسطے، تو یہ ہے تسبیح۔
اذان کے بعد اور جماعت سے پہلے لوگوں کو سوئے ہوئے لوگوں کو اٹھانا کہ اٹھو نماز کا ٹائم جا رہا ہے، اس کو تصویب کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں تصویب جو ہے نا یہ اچھی بات ہے، لینا ہو وقت نومن و غفلت مستحب چیز ہے، کیونکہ یہ نیند اور غفلت کا وقت ہوتا ہے، بندہ اٹھائے پھر سو جاتا ہے۔ بقور حفیظ سائر الصلوات، باقی نمازوں میں یہ مکروہ ہے، ہر نماز کے وقت یہ تصویب کی کلمات سے اٹھانا بہتر نہیں ہے، بلکہ صرف خاص فجر میں یہ۔ وما نہ ہو العود الی الاعلام بعد الاعلام، اس کا معنی یہ ہے کہ ایک مرتبہ اعلان کرنے کے بعد دوبارہ پھر اعلان کرنا، وہ علی حسب ما تعرفہ، اور یہ اسی لحاظ سے جس لحاظ سے مشہور ہے، یعنی کہ جیسے لوگوں کو اٹھانے کا رواج ہے ویسے آپ کو اٹھا دیں۔ وہذا تصویب احدثہ علماء الکوفہ بعد عہد الصحابہ، اور اس تصویب کو ایجاد کیا تھا کوفہ کے علماء نے عہد صحابہ کے بعد، لتغیر احوال الناس، کیونکہ لوگوں کی حالتیں بدل گئی تھیں، یعنی کہ حضور کے زمانے میں لوگ زیادہ ایکٹیو تھے، حضور کے بعد لوگوں میں وہ اتنا نماز کا جذبہ اٹھنے کا نہیں رہا تھا، تو کوفے کے لوگوں نے علماء کوفہ نے کہا تھا جی اذان پڑھنے کے بعد پھر ایک مرتبہ لوگوں کو اٹھانے کے لیے آواز دیجیے۔ لتغیر احوال الناس وحسوا بالفجر به، اور فجر کو اس لیے خاص کیا نماز کرنا جیسے کہ ہم نے ذکر کی کہ یہ وقت نیند اور غفلت کا ہے۔ والمتاخرون نستحسنوه فی الصلوات کلھا، اور متاہرین نے کہا نہیں ساری نمازوں میں یہ ایسا کرنا اچھا ہے، لظہور التوانی فی الامور الدینیہ، کیونکہ دینی امور میں سستی ظاہر ہو رہی ہے، توانی سستی ظاہر ہو رہی ہے۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف کہتے ہیں لا ارى باسا ان یقول المؤذن للامیر فی الصلوات کلھا، امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ اس میں نہیں دیکھتا کہ اس میں کوئی حرج ہے کہ مؤذن امیر کو کہ یعنی کہ جو بادشاہ وقت ہے یا قاضی وقت ہے ہر نماز کو جا کے آواز دے جی الصلوات السلام علیکم ایھا الامیر، اے امیر آپ پر سلام ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، الصلاۃ یرحمک اللہ، نماز کا ٹائم ہو گیا اللہ پر رحم کرے، یعنی کہ امیر کو بادشاہ کو آواز دینے کے لیے مؤذن ہر نماز کو جا کے کہہ سکتا ہے۔ واسطہ بادہ محمد، لیکن امام محمد نے اس کو کیا سمجھا کہ نہیں یہ بات عقل سے دور ہے کہ بادشاہ کو کیوں ہم آواز دیں، سارے لوگ برابر ہیں، لن الناس سواسیۃ، لوگ تو برابر ہوتے ہیں، فی امر الجماعت، جماعت کے معاملے میں۔ ابو یوسف رحمہ اللہ حسن بذالک، امام ابو یوسف کہتے ہیں ان کو خاص اس لیے کیا ہے لزیادت اشتغالہم بامور المسلمین، کہ وہ مسلمانوں کے امور میں بہت زیادہ مشغول ہوتے ہیں، تو عام لوگوں کو اور بادشاہ کو ہم برابر قرار نہیں دے سکتے، بادشاہ کے لیے ہم ہر نماز کے وقت بھی ہم آواز دے چاہیں تو دے سکتے ہیں، کہ لا تفوتہم الجماعت، تاکہ ان کی جماعت فوت نہ ہو۔ وعلی ھذا القاضی والمفتی، اور یہی معاملہ قاضی اور مفتی کا ہے، ظاہر مفتی فتوے میں مشغول ہے اور قاضی فیصلوں میں، تو ان کو بھی اگر ہر نماز کے لیے بلایا جائے تو یہ بہتر ہے، یہ ابو یوسف کا قول ہے۔ ویجلس بین الاذان والاقامت، اذان اور اقامت کے درمیان بیٹھے گا، الا فی المغرب، سوائے مغرب کے، مطلب مغرب کی اذان اور اقامت کے درمیان وقفہ کرنا، لیکن مغرب میں نہیں کرنا۔ وہذا عند ابی حنیفہ، اور یہ امام صاحب کے نزدیک ہے۔ وقالا، اور صاحبین کہتے ہیں یجلس فی المغرب اذا جلسۃ خفیفۃ، نہیں مغرب کے بعد تھوڑی دیر ٹھہر جائیں۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ اذان اور جماعت میں کوئی وقفہ نہیں ہونا چاہیے، صاحبین کہتے ہیں نہیں تھوڑا سا وقفہ کر لینا چاہیے، لینا لا بد من الفصل، تھوڑا سا فاصلہ ضروری ہے، اذا الوصل مکروہ، کیونکہ وصل مکروہ ہے، ادھر اذان ختم ادھر اقامت شروع، یہ چیز مکروہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویجلس بین الاذان والاقامت، مغرب کے علاوہ باقی نمازوں میں اذان اور اقامت کے درمیان تھوڑا سا وقفہ کریں گے، اور امام صاحب کہتے ہیں کہ نہیں لینا لا بد من الفصل، ضروری ہے تھوڑا سا فاصلہ کرنا، کیونکہ وصل ملانا مکروہ ہے۔ ولا یقع الفصل بالسکتۃ لوجود ہے بین کلمات الاذان فیفصل بین جلسات کما بین الخطبتین، تو وہ جو فاصلہ کرنا ہے وہ سکتے کا نہیں کرنا، مثلا 1 منٹ کے لیے آدھی مطلب تھوڑے 60 سیکنڈ کے لیے کریں، لوجود ہے بین کلمات الاذان، یعنی اتنا وقفہ نہیں کرنا جتنا اذان کے 2 کلمات کے درمیان ہوتا ہے، بلکہ اتنا وقفہ کرنا ہے فیفصل بالجلسات، جلسے کی مقدار، جیسے 2 خطبوں کے درمیان بندہ بیٹھتا ہے نا منٹ 2 منٹ کے لیے، اتنا وقفہ کرنا ہوتا ہے۔ والے ابی حنیفہ رحمۃ اللہ، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ان تخیر مکروہ، تخیر مکروہ ہے،
فیکتفی بعدن الفصل، تو جو کم سے کم فصل ہے نا اس پر اکتفا کریں گے، احتراز نہ ہو تاکہ تخیر کی کراہت سے بچ سکیں۔ والمکان فی مسألاتنا مختلف، اور مکان ہمارے اس مسئلے میں مختلف ہے۔ وقضا نغمہ، ایسے ہی نغمہ، فیاقل فصل بسکتہ، تو اس میں فصل واقع ہوگا سکتے کے ساتھ، ولا کذالک الخطبہ، نہ کہ جیسا کہ خطبے میں ہوتا ہے۔ یہ امام صاحب کہتے ہیں کہ صرف اتنا فاصلہ کرے جتنا فاصلہ کلمات کے درمیان سکتے کا ہوتا ہے، اور صاحبین کہتے ہیں نہیں اتنا فاصلہ کرے گا جتنا دو خطبوں کے درمیان بیٹھا جاتا ہے۔ وقال شافعی، امام شافعی کہتے ہیں یفصل برکعتین، دو رکعتوں کا فاصلہ کرے گا اعتبار بسائر الصلاۃ، ساری نمازوں کا اعتبار کرتے ہوئے۔ والفرق کا ذکر، اور فرق جو ہم نے ذکر کر دیا۔ کالا یعقوب، امام یعقوب کہتے ہیں رأیت ابا حنیفہ تھا، ابو یوسف یعقوب، یہ یعقوب جو نا یہ ابو یوسف کا نام ہے، کنیت ابو یوسف ہے، نام یعقوب ہے۔ یعقوب کہتے ہیں رأیت ابا حنیفہ تھا، میں نے ابو حنیفہ کو دیکھا، یؤذن فی المغرب، کہ وہ اذان دیتے مغرب میں، ویقیم، اور اقامت کہہ دیتے تھے، ولا یجلس بین الاذان والاقامت، اور اذان و اقامت کے درمیان نہیں بیٹھتے تھے۔ وہذا یفید ما قلنا، کہتے جو ہم نے اوپر کہا یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ وان المستحب کون المؤذن عالما بالسنت، مستحب یہ ہے کہ جو مؤذن ہو وہ عالم بالسنت ہو، اس سے سنت کا علم ہو کہ سنت حضور اس اذان اور نماز کے بارے میں حضور کی سنت کیا ہے، نہ جاہل بندہ مؤذن نہ ہو، کم از کم اس کو نماز کے مسائل کو جاننے والا ہو، کیونکہ حضور نے فرمایا وَيُؤْذَنُ لَكُمْ خِيَارُكُمْ، تم میں سے اذان وہ دے جو تم میں سے بہتر ہے، وَيُؤَذَّنُ لِلْفَائِتِ وَيُقِيمُ، اور جو فوت شدہ نماز ہیں ان کے لیے بھی اذان دے گا اور اقامت کہے گا، لِأَنَّهُ علیہ الصلوۃ والسلام قضى الفجر، کیونکہ حضور نے جب فجر کی قضا دی تھی غداۃ لیلۃ التریس، لیلۃ التریس کو، بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، تو حضور نے جب اس کی قضا دی تو حضور نے اذان بھی کہی تھی اور اقامت بھی کہی تھی۔ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيّ، یہ حدیث حجت ہے امام شافعی پر، فی اکتفاء بالاقامت، وہ کہتے ہیں کہ صرف اقامت پر اکتفا کریں گے۔ فَإِنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ، اگر کئی نمازیں فوت ہو جائیں، اذن للأولیٰ، پہلی کے لیے اذان کہے گا، وقامہ، اور اقامت کے لیے ماروی نے جیسے کہ ہم نے روایت کیا۔ وکان مخیرا فی الباقی، باقیوں میں اختیار ہے، چاہے تو اذان اور اقامت دے چاہے تو نہ دے، لیکون القضاء علی حسب الادا، چاہے قضا حسب ادا ہو جائے، وَإِنْ شاء اقتصر علی الاقامت، چاہے تو صرف اقامت پر اکتفا کریں، لأن الاذان للاستحضار، کیونکہ اذان تو لوگوں کو بلانے کے لیے تو، اور وہ لوگ حاضر ہیں، وہ ہم حضور، اور وہ حاضر ہیں۔ جو قال رضی اللہ عنہ، اس سے مراد یہ ہے کہ صاحب قدوری کہتے ہیں، وہ محمد، اور امام محمد سے بھی روایت ہے، انہ یقیم، کہ وہ اقامت کے گا لما بعد بعد والی نمازوں کے لیے بھی، بلا یوزن اذان ہی دے دے گا۔ قالو، کہتے ہیں یجوز یکون ھذا قول جمعی، یہ بھی جائز ہے کہ ان سب کا یہی قول ہو۔ وینبغی ان یؤذن ویقیم علی طہر، اور پھر مناسب یہ ہے کہ اذان اور اقامت پاکی کی حالت میں دے۔ فإن أذن علی غیر طہر الی غیر وضوء جاز، اگر کسی نے وضو کے علاوہ اذان دے دی تو یہ جاز، بے وضو اذان دینا، جویں ساڈے جوان طالب علم کر لیندے نے، حسین بھی کر لیندے، لأنہ ذکر، اور یہ کیونکہ یہ اذان ذکر ہے، ولیس بصلاۃ، اذان نماز نہیں ہے، فکان الوضوء فیہ استحبابا، وضو اس میں مستحب ہے، کما فی القراءۃ، جیسے زبانی قرات میں، ویکرہ ان یقیم علی غیر وضوء، اور اقامت غیر وضو پر مکروہ ہے، اذان مکروہ نہیں، اقامت مکروہ ہے، لما فیہ من الفصل بین الاقامت والصلاۃ، کیونکہ پھر اس میں اقامت اور نماز میں فاصلہ آ جائے گا۔ وَيُرَوَى أَنَّهُ لَا تُكْرَهُ الْإِقَامَةُ أَيْضًا، یہ بھی روایت کیا گیا کہ قیامت بھی مکروہ نہیں ہے، لأنها أحد الأذانین، کیونکہ وہ دونوں اذانوں میں سے ایک اذان ہے۔ وَيُرَوَى، اور یہ بھی روایت کیا گیا، أَنَّهُ يُكْرَهُ الْأَذَانُ أَيْضًا، کہ اذان میں بھی یہ مکروہ ہے، لأنه يصير داعيا إلى ما لا يجيب بنفسه، کہ اذان کے اندر بھی یہ مکروہ ہے کیونکہ اذان اس چیز کی طرف بلاتی ہے جو بنفس ہی واجب نہیں ہوتی، یعنی کہ اذان اس لیے واجب ہوئی ہے کہ نماز کے لیے بلاتی ہے، اذان بنفس ہی واجب نہیں ہے۔ وَيُكْرَهُ أَن يُؤَذَّنَ وَهُوَ جُنُبٌ، جنبی حالت میں اذان دینا مکروہ ہے۔ روایت واحدہ، یہ ایک روایت ہے، وجہ الفرق علیہ روایات، دونوں روایتوں میں ایک روایت میں یہ وجہ فرق یہ ہے، ان للاذان شبہا بالصلاۃ، کہ نماز ایک اذان ایک طرح نماز کی مشابہ ہے،
فتو اشتارہ طہارت، اب طہارت شرط ہوگی۔ ان اگلا ذل حد سین، دو حدثوں میں جو غلیظ ترین ہے، حد سے اصغر وضو اور حد سے اکبر غسل، تو یہ دو حدثوں میں یہ غلیظ ترین حدث ہے، یعنی کہ جنبی ہونا۔ لا دون اخفہما عمل بشبہین، نہ کہ ان دونوں میں یہ کم ہے۔ تو اب عمل کریں گے دونوں شبہان پر، یعنی کہ ایک طرف وضو نظر آ رہا ہے کہ واجب کرنا ہے، اور ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ اذان کون سا نماز ہے۔ وافل جامع صغیر، جامع صغیر میں ہے اذا اذن واقام لا غیر وضو لا یعید، جب بندہ اذان اور اقامت غیر وضو پر کہے تو اس کو اعادہ نہیں ہوگا، یعنی اذان اور اقامت کی اعادہ نہیں ہوگا۔ والجنبی احب الی ان یعید، اور جنبی میرے نزدیک پسندیدہ یہ ہے کہ وہ اپنی اذان اور اقامت کو دہرائے۔ ولو لم یعد اجزاہ، اگر وہ نہیں دہراتا تو پھر بھی اذان اقامت جائز ہو جائے گی۔ اما الاول فالخفۃ الحدث، اب پہلی جو چیز ہے وہ حدث کی حفت کی وجہ سے، یعنی کہ بے وضو ہونا۔ وہ اما ثانی، اور جو دوسری چیز ہے جنبی والی، ففل اعادہ بسبب الجنابت، اس میں اعادہ جنابت کی وجہ سے ہے، روایتاً یہ دو روایت ہے۔ والاشبہ ان یعاد الاذان دون الاقامت، زیادہ بہتر یہ ہے، مشابہ یہ ہے کہ اذان کو دہرا لے، اقامت کو نہ دہرائے۔ لأن تکرار الاذان مشروع دون الاقامت، کیونکہ اذان کا تکرار تو مشروع ہے لیکن اقامت کا تکرار مشروع نہیں ہے۔ وقول لا لم یعد اجزا، اگر نہ دہرائے تو یہ بھی کافی ہے، یعنی صلاۃ، یہ نماز پھر بھی جائز ہو جائے گی۔ لأنها جائزۃ بدون الاذان والاقامت، کیونکہ نماز اذان اور اقامت کے بغیر بھی جائز ہے۔ قال وکذلک المرأۃ تؤذن، اس طرح عورت بھی اذان دے سکتی ہے۔ معنی یستحب، اس طرح المرأۃ، اگر اس طرح عورت بھی اذان دیتی ہے تو اس کا معنی یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ ان یعاد، کہ عورت کی دی ہوئی اذان بھی دہرا لی جائے۔ لیا کا علاوہ یہ سنت، تاکہ وہ سنت کے طریقے پر، سنت مرد واسطے اذان ہے نا، عورت واسطے نہیں ہے۔ ولا یؤذن للصلاۃ قبل دخول وقتها، وقت داخل ہونے سے پہلے کسی نماز کے لیے اذان نہیں دی جائے گی۔ ویعاد فی الوقت، اور اگر دے لی ہے تو وقت میں دہرائی جائے گی۔ لأن الاذان للاعلام، کیونکہ اذان اعلان ہے۔ وقابل الوقت تجہیل، اور وقت سے پہلے جہالت ہے۔ وقال ابو یوسف کہتے ہیں وہ قول الشافعی، اور یہ امام شافعی کا بھی قول ہے، یجوز للفجر فی النصف الاخیر من اللیل، کہ فجر کے لیے اذان جائز ہے رات کے آدھے حصے سے، نصف اخیر، رات کے نصف اخیر میں، یعنی آدھی رات بعد۔ لتوار سے اہل الحرمین، کیونکہ اہل حرمان میں یہ وراثت اور وراثت چل رہی ہے۔ والحجت علی الکل، ان سب چیزوں پر جو حجت ہے وہ حضور کا یہ قول ہے لبلال، لا تؤذن حتی یستبین لک الفجر، اس وقت اذان نہ پڑھنا جب تک تیرے لیے فجر ظاہر نہ ہو جائے۔ ہاکذا ومد یدہ اردن، اور حضور نے اپنا ہاتھ چڑائی میں پھیلایا۔ والمسافر یؤذن ویقیم، مسافر بھی اذان اور اقامت کہے گا، کیونکہ حضور نے فرمایا ابن ابی ملیکہ کے دو بیٹوں کو رضی اللہ عنہما، اذا سافرتما، جب تم دونوں سفر کرو، فاذنا واقیما، تو اذان بھی دو اور اقامت بھی کہو۔ فإن ترکہما جمیعا یکرہ، اگر دونوں کو ترک کر دیا تو یہ مکروہ ہے۔ ولو اکتفا بالاقامت، اگر صرف اقامت پر اکتفا کرے تو جائز ہے۔ لأن الاذان لاستحضار الغائبین، کیونکہ اذان تو حضرتی غیب کو حاضر کرنے کے لیے، اور اگر اس نے اکتفا کی صرف اقامت پہ تو یہ جائز ہے، کیونکہ اذان غائبین کو حاضر کرنے کے لیے ہے۔ اور والرفقہ تو حاضرون، اور رفقا حاضر ہیں۔ والاقامۃ لاعلام الافتتاح، اور اقامت اعلان ہوتا ہے نماز شروع کرنے کا۔ وہم الیہ محتاجون، اور اس کی طرف محتاج ہیں۔ فإن صلی فی بیتہ فی المثل، اگر اس نے نماز پڑھی اپنے گھر میں شہر کے اندر، تو اب اذان بھی دے گا اور اقامت بھی دے گا، لیکون الادا علی ہیئۃ الجماعۃ، تاکہ ادا جماعت کی شکل پر ہو جائے۔ وإن ترکہما جاز، اگر دونوں کو ترک کر دیا تو یہ بھی جائز ہے۔ لقول ابن مسعود، کیونکہ ابن مسعود کا قول ہے، اذان الحی یکفینا، کہ محلے کی اذان ہم سب کے لیے کافی ہے۔